اعتکاف کی حالت میں غسل کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی جاتی؟ یہ عام فہم ایک بات پوچھی جاتی ہے علماء کرام سے بھی، اور اعتکاف والوں کی نظر میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ جب تم صفائی کا حکم دیتے ہو، یعنی کہ ہمارے اسلام کے اندر صاف ستھرا رہنے کا حکم ہے، تو پھر مسجد میں جب ہم آ کے بیٹھے ہیں تو پھر اس وقت اعتکاف کی حالت میں غسل کی اجازت کیوں نہیں ہوتی؟ یہ تو صفائی کے خلاف ہے، جو کہ اسلام کا مشن ہے کہ انسان صاف ستھرا رہے، میلا کچیلا خواہ مخواہ کا بن کر نہ رہے۔ تو اللہ کے گھر میں بیٹھنا ہے تو میلا کچیلا بن کر کیوں بیٹھے؟ تو ذرا سمجھے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حاجت طبیعہ کے علاوہ اعتکاف سے بندہ نکلے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب غسل کرنا، روزانہ تازہ دم ہونا حاجت طبیعہ یعنی جو حاجت ضروریہ ہیں ان کے علاوہ ہے، اس لیے اعتکاف تو ٹوٹ جائے گا۔ اب اس کے دو طریقے ہیں غسل کرنے کے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ ایسے واش روم کے اندر جائیں کہ جہاں پر اٹیچ باتھ ہوں، اور وہاں پر اگر پانی پہلے سے پڑا ہو تو فوری طور پر آپ، یعنی بالطبع اس کو کہتے ہیں، ضمناً اس کو کہتے ہیں کہ آپ غسل بھی کر لیں۔ ویسے تو واش روم ہونے کے لیے گیا، لیکن پانی مل گیا، آپ نے جلدی جلدی کپڑے اتار کر پانی بہا لیا، تو یہ گنجائش کی حد تک ہے۔ اور دوسرا طریقہ جو سب سے بیسٹ اور بہترین ہے کہ مسجد میں بھی رہیں اور غسل بھی ہو جائے، لیکن اس کو عادت نہیں بنانی چاہیے کہ روزانہ غسل کریں۔ اگرچہ جسم کے اندر بدبو ہو جاتی ہے، بعض دفعہ اپنے آپ سے بھی گھن آتی ہے، تو ضرورت ضرور بن جاتی ہے، لیکن جو مقصد انشاءاللہ آگے میں ذکر کروں گا اس کو اگر سمجھ لیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ بات بھی، یہ شکایت بھی نہیں رہے گی۔ وہ ایسا ہے کہ ایک بڑا سارا شاپر لیں کہ جس کا اندازہ یہ ہو کہ اگر اس کے اوپر ہم پانی ڈالیں بھی صحیح، بیٹھ کر غسل بھی کریں تو اس کے چھینٹے جو ہے اس سے کراس نہیں کریں گے، اور چاروں طرف اس شاپر کے نیچے اینٹیں رکھ لیں تاکہ پانی جو ہے اس سے کراس نہ کرے، اور پانی کی سیٹنگ ایسے، شاپر کی سیٹنگ ایسے ہو کہ وہ ڈھلوان کے اندر ہو، کہ پانی جو ہے وہ خود نالی کے اندر چلا جائے، مسجد سے باہر ہی چلا جائے، مسجد کے اندر نہ جائے۔ یا یوں رکھ لیں کہ ایک طرف سے پھٹا رکھ لیں، پھٹے کو تھوڑا ایک طرف سے سرانے کی طرف سے اونچا کر لیں، اور ڈھلوان جو ہے نالی کی طرف بن جائے، تو یہ پانی بھی آسانی سے نالی کے اندر چلا جائے گا، غسل بھی ہو جائے گا، اور کسی قسم کی کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی، مسئلہ بھی صحیح طرح رہے گا، اور اعتکاف بھی باقی رہے گا۔ اب بات یہ ہے، یہ ایسا کیوں ہے کہ اعتکاف کے اندر غسل کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ اس کے ذرا ہم پس منظر کے اندر جائیں کہ اس چیز کا مقصد کیا ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنا۔ اور محبوب کو جب انسان راضی کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو اپنے کپڑوں کا فکر نہیں ہوتا، اپنے چہرے کے دھونے کا فکر نہیں ہوتا، اپنی پرسنالٹی کا فکر نہیں ہوتا کہ میری طبیعت ایسی ہے، میں ایسا بن کے رہوں، ایسا نظر آؤں۔ جس طرح حج کے اندر ہوتا ہے کہ انسان دو چادروں کے اندر ہوتا ہے، گھر کے اندر وہ راٹھ ہے، چودھری ہے اور سردار ہے، لیکن وہاں جا کر وہ طواف بھی کر رہا ہے، وہی دو چادریں ہیں، صفا مروہ کے درمیان دوڑ بھی رہا ہے، وہی دو چادریں، اور مینا عرفات مزدلفہ کے اندر جا رہا ہے، وہاں پر وہی دو چادریں۔ اگر وہ سوچے میں تو اپنے گھر کا چودھری ہوں، اپنے علاقے کا سردار ہوں، میرے لیے تو دو چادریں رکھنا یا دو چادروں میں رہنا بڑا مشکل ہے، میری پرسنالٹی کے خلاف ہے، تو اس کو یہ اجازت نہیں ہے۔ خوشبو والے صابن تک سے نہانے کی، منہ دھونے کی اجازت نہیں ہے کہ جب تم حج کے اندر ہو، احرام کے اندر ہو، تو ایسے کام نہ کرو، تاکہ اللہ کو ہم اپنا مٹا ہوا ہونا دکھائیں کہ اے اللہ، ہم آپ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ شکلاً ہم یہ ظاہر کریں کہ ہمیں اپنی طبیعت کی کوئی فکر نہیں ہے، اپنی ذات کی کوئی فکر نہیں ہے، صرف ہم آپ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جس طرح وہاں پر اپنے آپ کو مٹا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ دلوں کو بھی درست کرنے والے ہیں، اپنے ظاہر سے یہی ظاہر کرتے ہیں اے اللہ تو راضی ہو جا، تجھے راضی کرنا مقصود ہے، تو یہ فکر وہاں نہیں کرتے۔ تو یہاں پر بھی ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد میں آئے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ مسجدیں بیت اللہ کے اشارے ہیں، بیت اللہ اصل ہے تو یہ اسی کی نقل ہیں۔ یوں سمجھے یہ جس کو اللہ والے بزرگ لوگ تبلیغ والے کہتے ہیں، یہ بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، انہی کا یہ اثر ہے کہ ہم اپنی مسجدوں میں کھڑے ہو کر بھی منہ جو ہے بیت اللہ کی طرف کرتے ہیں، تو یہ انہی ایسی بیت اللہ کا عکس ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب ہم مسجد میں آ گئے ہیں تو اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنی پرسنالٹی پہ زور نہ دیں، تازہ دم ہونے پہ، فریشمنٹ کرنے پہ زور نہ دیں۔ جس چیز کے لیے ہم نے گھر والوں کو چھوڑا ہے، اپنی ضرورتوں کو چھوڑا ہے، اپنے حالات کو چھوڑا ہے، تو اسی مقصد کو زیادہ سے زیادہ فوکس کرنے کی کوشش کریں، اسی مقصد کے اوپر زور دیں۔ اس کے اندر یہ ہے کہ روزانہ فریشمنٹ کرنا، روزانہ تازہ دم ہونا، صابن سے منہ دھونا، اور نئے نئے کھانے کھانا، روزانہ تین
یہ ٹائم افطاری کے وقت بھی، رات کو سوتے وقت بھی، پھر صبح سحری کے وقت بھی یہ کھانا یہ چیزیں اس نظریے اور سوچ کے خلاف ہیں، اس مقصد کے خلاف ہو جاتی ہیں۔ ہم ان چیزوں پہ زور دیں گے، پھر برتن آتے ہوئے، برتن بھیجتے ہوئے، برتن دھوتے ہوئے یہی ٹائم لگ جائے گا۔ ویسے بھی برتن دھونے سے اعتکاف والے کے اعتکاف میں بہت زیادہ شک ہو جاتا ہے، بلکہ بعض دفعہ ٹوٹ بھی جاتے ہیں اعتکاف، جبکہ وہ مسجد کی حد سے باہر ہو وہ جگہ جہاں پہ برتن دھوئے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ گزارش ہے کہ غسل تبرید جس کو کہتے ہیں عربی کے اندر، کہ ٹھنڈک کے لیے غسل کرنا، اس کی اجازت اس وجہ سے نہیں۔ باقی غسل اگر فرض ہو جائے، احتلام ہو جائے، تو پھر یہ ہے کہ فوراً ہی دیواروں پر ہاتھ مارے، ہاتھ مارنے کے بعد جو مٹی وغیرہ لگی ہوئی ہے، دھول ہے ہاتھوں پہ آ رہے، تو اس سے تیمم کر لیں، تیمم کے بعد فوراً ہی باہر نکل جائیں اور غسل کر لیں۔ ہاں اگر وہ غسل کرنے کا موقع نہیں ہے اور کوئی آدمی واش روم کے اندر پہلے سے موجود ہے، غسل خانے کے اندر موجود ہے، تو پھر تھوڑی دیر انتظار بھی کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اپنے ہر وقت کو قیمتی بنانا مسلمان مومن کے لیے ضروری ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔